نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نحمد الله تعالى الذي هو خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى خالق الأولين والآخرين مالك الأولين والآخرين بيده أزمة الأمور وهو منزه وبريء من صفات الأجسام والمزاج وتوابعها ومن سمات الحدوث وصفات الحدوث والصلاة والسلام على من هو سید الخلق افضل الخلق اکرم الخلق انور الخلق وهو الذي سید الانبیاء افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین فی مقام آخر علمہ شدید القوى فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بلند آواز نال پڑھ لو تمام حاضرین ناظرین سامعین بالعموم بالخصوص تمام صاحبزادگان آستانہ عالیہ پیر بارو شریف مدت اضلالہم العالیہ جیسا کہ تھانوں معلوم ہے کہ عرس شریف خواجہ خواجگان شیخ المشائخ امام الشریعت والطریقہ ذو المجد والتمکین فقیر الفقراء فقیر شیخ عبداللہ المعروف پیر بارو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایصال ثواب دے واسطے یہ جڑا عرس شریف ہے اور ہر سال اللہ تعالیٰ دے فضل نال یہ اور نوی نوی رونق نال جلوہ کر دیں تے تمام اولیاء کاملین اور ولایت دا مرکز
اور منبع اور سرچشمہ اور محور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے، کیونکہ ولایت دا فیض ہی اتھاؤں آندہ ہے، علم دا فیض ہی اتھاؤں آندہ ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ عطا فرماون والا ہے، کیونکہ وہ خالق الارض والسماء، اس دی مرضی تو بغیر ایک پتر ہی نہیں حل سکتا۔ سارے مشائخ اور سارے سلسلہ دے شیوخ نے اس وحدہ لا شریک دا راہ دکھایا، ذکر اذکار اورات دے انہاں طریقے معین کیتے ہر سلسلے والا جنہاں طریقاں دے نال او اللہ تبارک و تعالی دی معرفت حاصل کر گئے اور انہاں نو عشق اللہ تعالیٰ دی ذات دا حاصل تھی ویندہ ہے۔ یہ اصل مقصد اسنا ہے اور مطلب اعلی ہے اور یہ اصل چیز ہے، غایت قصوہ ہے۔ کس دے واسطے؟ سلاسل دے طریقہ دے واسطے، سلاسل دے راواں دے واسطے، سلاسل دے مدارج اور مراتب واسطے۔ تے اللہ تعالیٰ دی رضا نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو چھوڑ کے حاصل نہیں تھی سکتی۔ اس واسطے میں جڑی آیت پڑھیے او دا مطلب علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام دا علم بڑا وسیع ہے، تاں یہ مناسبت ہے کہ اساں اتھے آئے بیٹھے حاضر تساں آئے بیٹھے ہو، یہ ساریاں چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کی دیا ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث شریف ہے اور رت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر صبح اور ہر شام امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ حضور فرمانن میرے تے ہر عمل پیش کیتے ویندے حتی القضات یخرج ہر رجل من المسجد، اگر کوئی بندہ مسیح تے چو باہر کاک سٹے صفائی کرنا سے تو وہی میرے تے پیش کیتے ویندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، حتی القضات یخرج ہر رجل من المسجد، مسجد چو کاک باہر کڈے تے او کاک بھی میرے تے پیش کیتے ویندے۔ تو تساں من دساؤ اے عمل کو نہ پیش کیتے ویسے ہے؟ تساں جو آئے بیٹھے ہو، نماز پڑھی نے، ذکر کیتا نے، اتھاں حاضری دیتی نے، فاتحہ پڑھا نے، یہ عمل حضور تے کو نہ پیش ہو سن، کے خیال ہے تھوڑا؟ یہ پیش ہونے اس واسطے میں آدھا حضور نبی پاک علیہ السلام دے علم دی گل تن کچھ سناواں تاکہ تن پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ہر عمل پیش ہوندا ہے۔ اگر کوئی برا عمل ہوئے تو حضور استغفار کر دیں، اگر کوئی چنگا عمل ہوئے تو حضور خوش تھی دیں۔ اس واسطے میں تن دساندا پیاں اگر تن چنگا عمل کیتا تو نبی پاک علیہ السلام خوش تھی سے۔ جس واسطے تھی اس چیز دا دار مدار اس گلتے کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ بین تے حضور نو علم بھی ہے، اگر علم نہ ہوئے تو وقت لطف نہ آسی بھئی ایسا کام کریں دے ودیاں چنگیا کام کریں دے اللہ دے نبین پتہ ہے یا نہیں، لیکن جلے تن یقین ہو گیا کہ حضور تے عمل پیش کیتے ویندن اور اللہ تعالی نے حضور نو علم عطا فرمائے تو وقت غور تو لطف نہ عمل کرے سی۔ میری گل سمجھ آئی؟ فرمایا علمہ شدید القوا، شدید مضاف القوا مضاف ہے، اس دا مصداق اللہ تعالی دی ذات ہے، بہت زیادہ قوت والا۔ یہ علمہ کا مسند لے ہے اور علمہ یہ تفعیل باب ہے اور تفعیل کی بنا تکثیر کے لیے ہے۔ تفعیل دی بنا تکثیر آستے دا معنی ہے کہ تفعیل زیادہ تے کثرت والا معنی پایا ویندا ہے، مبالغے والا معنی پایا ویندا ہے۔ تو علمہ شدید القوا اگر معنی تکثیر والا کر یا مبالغہ والا تو مطلب اسی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو بڑا علم دیتا ہے، بڑا علم دیتا ہے، بڑا علم دیتا ہے، بڑا علم دیتا ہے، بڑا علم دیتا ہے۔ تکثیر آستے ہوئے تا زیادہ علم دیتا ہے تے زیادتی علم دی ہو سی نال زیادتی معلومات دی، مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو بڑے معلومات دیتے ہیں، بڑے معلومات دیتے ہیں، کیونکہ تکثیر تفعیل اتھا ان ریتا سی کہ حضور دے معلومات زیادہ ہوئے۔
زمین دا بھی علم ہوئے، آسمان دا بھی علم ہوئے، سورج دا، چند دا، تاراں دا، شرق دا، غرب دا، جنوب و شمال دا، فرش دا، عرش دا، اولین دا، آخرین دا، کتب دا، الفاظ دا، معانی دا، اسباق دا، اقوال دا، احوال دا، افعال دا، شرائع دا، احکام دا، طریقت دا، حقیقت دا، معرفت دا، عرفان دا، اور دلالات دا، اوضاع دا، مفردات دا، مرکبات دا، مفاہیم دا، مضامین دا، جمل دا، اور ہر کائنات دے موجودات دا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا جتنا چاہا، اور عالم اشجار دا، احجار دا، انوار دا، عالم یقظہ دے متعلقات و مرتبطات دا، عالم منام دا، بیداری دا، خواب دا، ظاہر دا، باطن دا، اور تکلم دا، سخن دا، الفاظ دے وچ معانی دا، قشر دا، پوست دا، چھلکے دا، مغز دا، گٹھلی دا، الغرض بصر دا، بصیرت دا، اور مشاہدے دا، مکاشفے دا، معائنے دا، اور مراقبات دا، سلاسل دا، سلسلہ نقش بندیہ دا، چشتیہ دا، قادریہ دا، سہروردیہ دا، شاذلیہ دا، شتاریہ دا، خلوتیہ دا، جلوتیہ دا، اولیاء، مشائخ، نقبا، نجبا، کبرا، فضلاء، بلغاء، اکتاب، اوتاد، الغرض تمام کائنات دا علم اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمائے۔ اے مطلب علمہ شدید القوہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ مطلب ہے علمہ شدید القوہ ذو مرۃ، کیونکہ علمہ دی بنا واسطے تفعیل دے ہے، تفعیل دا وزن ہے تے تفعیل دی بنا واسطے تکسیر دے، یہ دا معنی حضور نو بڑا علم عطا فرمائے۔ اور تفعیل دی بنا تکسیر آستے اسے آستے تا محمد دا معنی کی توید ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جہاں دی ولا ولا تعریف کی دی ونے۔ میں مولویاں تو پوچھ دا بھئی ولا ولا علا معنی لفظ محمد چو کنیا کٹیا نے، یحمد حمدن بعد حمدن، یہ تا معنی سارا کرے دن ہے الذی یحمد کرتن بعد کرتن ومرتن بعد مرتن، یہ معنی بھی کر دن، یہ تا ٹھیک معنی ہو گیا۔ ولا ولا جہاں دی تعریف کی تی ونے محمد اس دن میں ادا اے ولا والا علا مانا کتو کڑیا نے، اے ہے حمدہ جو حمد و تحمید، یہ تفعیل باب ہے اور تفعیل کی بنا تکسیر کے لیے ہے۔ اے ولا والا علا مانا اتھو پیا نکل دا ہے کہ محمد تفعیل باب ہے، اسے کسرت ہے تے کسرت انی ہو سی کہ حضور دی ولا ولا تعریف۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جی، تمام کائنات والے کسرت حضور دی تعریف اتنی ہو سی کہ زمین علی حضور دی تعریف کریں تے آسمان علی کریں، بلکہ اس وقت بھی حضور دی تعریف ہوئے جلے کائشہ نہ راوے تا، کائشہ نہ راوے تا اس لئے حضور دی تعریف ہوئے۔ تو نہ کو یار تو کنی یاد ہے کہ کائشہ نہ راوے تا حضور دی تعریف ہو سی، جلے ہو سی کائشہ نہیں، میدہ کائشہ نہ راوے تا مطلب ہے جلے مخلوق ہے جو کائشہ نہ راوے تے اللہ تا رامن ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ زوال تے موت تے فنا تو پاک ہے، اللہ ہے ہائی ہو سی وحدہ لا شریک ہے، جلے کائشہ نہ ہو سی اللہ ہو سی، جلے اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی تعریف کرنی ہے۔ وہ تا سا آگ سک دیا ہے کہ تمام کائنات تا مک سک دیئے، زمین و آسمان ختم ہو سکتے ہیں، کل من علیہا فان دیتا، تمام کائنات تے فنا آ سکتی ہے، لیکن حضور دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور دی تعریف وحدہ لا شریک فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوک آدم دے طالب العلم، گلشن بارود دے طالب العلم، جلدی جلدی لنگر خانے پہنچو۔ سبحان اللہ۔ ابو العالیہ وقال ابو العالیہ، حضرت ابو العالیہ دا قول بخاری شریف میں جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انہاں کہا اللہ دے درود پڑھن دا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ درود پڑھ دے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نظرہ۔ انہاں کہا اللہ تعالیٰ دے درود پڑھن دا کیا مطلب ہے؟ انہاں کہا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ حضرت ابو العالیہ آدن اللہ دے درود پڑھن دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں دے سامنے حضور دی تعریف کر دیں۔ ہاں قال ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے اور جلیل القدر عالم ہیں، محدث ہیں۔ وقال ابو العالیہ، حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درود کا یہ مطلب ہے۔
سمجھ آئی بھائی نے ہن صلاۃ اللہ اے مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے تے ثناء ہو مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہے مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے جملہ اسمیہ کیونکہ دوام پر اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا درود پڑھنا حضور دی تعریف ہے اے نہیں کہ کہیں خاص ٹائم وقت جو حضور دی نہیں بھویں صبح ہوئے بھویں شام ہوئے بھویں رات ہوئے بھویں دن ہوئے وقتاً فوقتاً شین فشین دارن فدارن عصرن فعصرن نجمن فنجمن ساعتن فساعتن لحظتن فلحظتن درجتن فدرجتن اللہ تعالیٰ اپنی شان دے لائق ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام دی تعریف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تعریف اللہ تعالیٰ کرے او دی تعریف کون گھٹا سکتا ہے جی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ تو کون آئینہ ساز میں اور کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ہے جی اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں اور ایک نقص ہے ایک گمان نقص ہے ایک نقص ہے ایک ظن نقص ہے ایک عین نقص ہے ایک شک ہے نقص میں تو یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے سمجھ آئی یہاں گمان ظن کے معنی میں نہیں کہ آپ طرف راجع کا معنی کریں یہاں گمان سے مطلقاً ایک گمان ہے جو عرف عام میں بولا جاتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ آپ نہ کہیں کہ ظن کی نفی سے شک کی نفی تو نہیں ہوتی کیونکہ ظن تصدیق کی قسم ہے اور پہلی قسم ہے تصدیق دی سمجھ آ دی بھائی نے اور جناب علی تقلید جہل مرکب پھر تقلید پھر یقین سمجھ آئی کہ نہیں آئی ظن اور جہل مرکب اور تقلید اور یقین اعلیٰ قسم تصدیق دی جاگتے بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں جتے عیب دا ریا جھاتے عیب دا گمان ہی کوئی نہیں پر میں تا ہوئے نہیں اتھے عیب دا کوئی گمان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں اور وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور وہی فرمایا سر عرش پر ہے تیرا گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی ہے وہ نہیں جو تجھ پہ آ جائے سمجھ آتی پئی کہ نہیں کہ مطلب ہویا کہ اللہ تعالیٰ حضور دی ہم وقت تعریف کر رہے ہیں جن دی تعریف کی تھی ونجے وہ حسین ہو سی کہ اسے حسن کوئی نہ ہو سی بولو بھائی ذرا حسین ہو سی اللہ دا جڑا محبوب ہے وہ حسین ہو سی کہ نہ ہو سی محبوب حسین ہوندہ ہے تو جڑا اللہ دا محبوب ہے وہ حسین نہیں جڑا اللہ دا محبوب ہے وہ آسن الناس ہو سی وہ اجمل الناس ہو سی وہ اشرف الناس ہو سی وہ اسبح الناس ہو سی وہ املح الناس ہو سی آئے تفضیل کل جب اس میں تفضیل کی اضافت مرب اللہ یا جمع کی طرف ہو تو اسے تفضیل کل مراد ہوتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے افضل الانس آسن الانبیاء عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی لکھ دیں اللہ تعالیٰ جڑا نبی بھی بھیجا ہے وہ سونا بھیجا ہے کوئی نبی کوڑا نہیں میں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری دا حوالہ دیں پیا علامہ عینی فرماندے اللہ تعالیٰ جڑا نبی بھیجا ہے وہ سونا بھیجا ہے تے نبی پاک سارے نبیاں تو افضل ہیں اس واسطے سارے نبیاں تو سونے ہیں ہر نبی علم حضور عالم ہر نبی نور حضور انور ہر نبی فضیلت حضور افضل ہر نبی حسن نبی پاک آسن ہر نبی جمال حضور اجمل ہر نبی کمال نبی پاک اکمل ہن سمجھ آندی پئی کہ نہیں تو میں کیا مسئلہ بیان کر رہا علمہ اللہ تعالیٰ حضور نے علم دیتے علمہ ہو شدید القوا یہ نہیں فرمایا علمہ اللہ یہ نہیں فرمایا علمہ الرحمن یہ نہیں فرمایا علمہ الرحیم بلکہ فرمایا علمہ شدید القوا شدید القوا مانے بہت طاقت والا کہ گویا علامہ دی نسبت شدید القوادر کی تھی گئی سمجھ آئی تے جیلے حکم لگ دائے کہیں
مشتق تے تو اس دا مشتق میں نو حکم دی علت ہوں ہے تو مانا بنسی شدید القوا نبی پاک نو علم دیتا ہے نبی پاک نو علم دیون دا سبب حقیقی اللہ دی طاقت ہے سمجھ آئی اللہ دا اعلیٰ طاقت والا ہونا ہے ہن جلے دیوان والا پیادا ہے نبی پاک نو علم دیتا ہے جڑا بہت طاقت والا ہے جڑا بہت طاقت والا ہے جڑا بہت طاقت والا ہے اللہ پیا فرماندا ہے نبی پاک نو علم دیتا ہے جڑا بہت طاقت والا ہے اتھو اشارہ پیا ملدا ہے اللہ تعالی پیا سمجھاندا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک دا علم کوئی عام علم ہے یا اور مخلوق آ رہے بلکہ علم دیوان والا وہ ہے جڑا بہت طاقت والا ہے جن دی طاقت دی کوئی انتہا نہیں اس علم دیتا ہے ہن انداز اللہ محمد مصطفیٰ دی علم دی کے شان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن سمجھ آئی اتھے اور کوئی علم نہیں رل سکتا ہاں اتھے کئی کتاب نہیں رل سکتی اتھے کوئی مدرس نہیں بائے سکتا اتھے کہیں ماتن دی جرت نہیں اتھے کہیں شارے دی جرت نہیں اتھے کہیں محشی دی جرت نہیں اتھے کہیں متکلم دی جرت نہیں اتھے کہیں محقق دی جرت نہیں اتھے کہیں مدقق دی جرت نہیں جو اپنی تحقیقہ چلاوے کہیں محقق دی مجال نہیں جو تحقیقہ چلاوے کہیں مدرس دی مجال نہیں جو تدریس چلاوے کہیں ماتن دی جرت نہیں جو اپنے متن دے اتھے مختصر نقطے بیان تے کلیے بیان کرے تے کہیں شارے دی جرت نہیں جو نہ کلیاں دی تفصیل کر کے جزیے کڈے تے انہاں دیاں تشریحاں کرے بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا علم ہوئے جتھے انسان دا عقل حیران رہ جاندا ہے عقل کائنات دا جتھے متحیر رہ جاندا ہے بلکہ جتھے جبریل امین جائے مقربین فرشتے بھی پیچھے رہ جاندے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علم مصطفیٰ تاجدار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہے جی فرمایا اونچ ماں او ہاں کے جب چھٹکے دنا کے باغ میں اونچ ماں او ہاں کے جب چھٹکے دنا کے باغ میں اور بلبلے سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں بلبلے سدرہ تو کون مرادن جبریل مرادن جلے ماں او ہاں دے غنچے کھلے اور غنچہ باندھ ہوں دے غنچہ کیا ہوں دے باندھ ہوں دے او دے وچ اجمال ہے اجمال تا ماں او ہاں چ اجمال ہے ویسے فاوہا الی عبدہ ما اوہا دے وچ جڑی ماں ہے اجمال نو ضمن چ لیون دی وجہ نال اس ابہام اور اجمال چ عظمت والا معنی پایا ویندا ہے یعنی بہت بڑی اعلی وحی عطا فرمائے سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں نعرہ لام جی ٹھیک ہے توجہ ہے بولو نہ ذرا سبحان اللہ کا کرو نہ اونچا سمجھ آ رہی ہے ما اوہا یعنی اس ابہام ہے کیوے عظمت مطلب ہے فاوہا وہی کیتی اپنے بندے در ما اوہا جیڑی کیتی تھون کیڑی غرض جو بھی عطا فرمائے سمجھ آئی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں اپنے حبیب نو دتا میں دتا میں دتا میں دتا میں عطا کیتا میں عطا کیتا میرے ابا جی استاد المدرسین شیخ القرآن والحدیث صدر العلماء حضرت مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائے دیان بہت بار فرمائے دیان کہ آدم علیہ السلام دی واری آئی انہاں کا یا اللہ دے دے کیا کھونے کیونکہ سارا اللہ تعالیٰ دے والا ہے یا اللہ دے دے نوح علیہ السلام دی واری آئی یا اللہ دے دے شعیب علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے صالح علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے یوسف علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے یعقوب علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے موسیٰ علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے عیسیٰ علیہ السلام آکھا یا اللہ دے دے حضور دیواری آئی نبی پاک چپن اللہ تعالیٰ آپ فرمایا محبوب لے 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 سارے پیغمبر آدھے رہے دے دے آدھے گئے لیکن نبی پاک علیہ السلام خاموشن اس بارگاہ ربی اور بارگاہ ربانی دی اندر اور حضرت لائیہ دی اندر کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے فاوہا الی عبدہ ما اوہا فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده فرمایا علم نشرح لک صدرک اے محبوب کیا اساں تیرا سینہ نہیں کھولا تیرا سینہ کھول دیتا سے کھول دیتا سے کھول دیتا سے المفتی بغداد
خاتمۃ المفسرین عمدۃ المدققین سید السادات شیخ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک فانفسح واتسع حتی ہوا بین عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ جلے حضور دا سینہ کھولا، حضور دا سینہ کھلدا 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 اتنا وسیع ہویا کہ دو جہان ایک عالم شہادت ہے جڑا نظر آ رہا ہے، ایک عالم غیب ہے جڑا نظر نہیں آتا. حضور دا سینہ اتنا کھلا کہ عالم شہادت ہی سمٹ کے حضور دے سینے دے وچ سما گیا اور عالم غیب ہی سمٹ کے حضور دے سینے دے وچ سما. دوئے جہان حضور دے سینے دے وچ آ گئے اور حضور دا سینہ دوئے جہانہ دوتے محیط ہو گیا ہے جی، اور دوئے جہانہ تے حاوی ہو گیا اور دوئے جہانہ نو اوسا ہو گیا اور دوئے جہانہ تے وسیع ہو گیا اور دوئے جہانہ نو شامل ہو گیا اور دوئے جہانہ تے کامل ہو گیا ہے جی، اور دوئے جہانہ تے بحیثیت علم دے غالب ہو گیا اور دوئے جہان سمٹ کے حضور دے سینے دے وچ آ گئے. بھائی یہ دوئے وسیع جہان زمینہ آسمان شرق غرب سورج چند ستارے سمٹ کے یہ دے سینے دے وچ آ گئے. میں نے دے سینے دی کے جانوں سے ہے جی کے شان ہوزی. سینے کی صفت ہے علم نشرہ، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا. سینے کی صفت ہے علم نشرہ، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا. اور روشن ہے دو عالم جلووں سے، چہرے کی ضیاء کا کیا کہنا. جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. ہے جی ہے والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمرک ہے تیری جاں کی قسم، اور والبلد ہے تیرے مکان کی قسم. تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. توجہ ہے کہ نہیں. حضور دے علم دی کتنی شان اور کہ مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا. اللہ اکبر. فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اساں وہی کی تھی عطا فرمایا اپنے بندے نو جو بھی عطا فرمایا. اور فرمایا شاہدن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن. اے محبوب اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے. اے محبوب اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے. شاہد کس سے مشتق ہے؟ شہود سے ہے یا شہادت سے ہے؟ یہ جو شاہد ہے یا شہود سے ہے یا شہادت سے ہے. اور شہود دا کیا معنی ہے؟ الشہود هو الحضور، الشہود هو الحضور اما بالبصر او بالبصیرت. شہود دا معنی ہے حاضر ہونا. بولو نا کہ معنی شہود دا حاضر ہونا اما بالبصر، یا آنکھ نال حاضر ہونا یا علم نال حاضر ہونا. اے معنی یہ معنی میں تنی تھی مطلب ہی سمجھائی وجہ. حاضر ناظر اساں دیا نا نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر. حاضر ناظر دا مطلب ہے نہیں جس طرح غزالی زمان قبلہ قادمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر چ لکھیا ہے اور جید علماء نے لکھیا ہے. حاضر ناظر دا مطلب نہیں کہ نبی پاک جسم سمیت اتھے ہی بیٹھے اتھے ہی بیٹھے نہ. نبی پاک علیہ السلام گنبد خضرہ چن لیکن شاہدن فرمائے بصر یا بصیرت نال، یعنی نبی پاک علم نال حاضر ہیں، نبی پاک اپنی نگاہ نال حاضر ہیں، نبی پاک اپنی توجہ نال حاضر ہیں. اے مطلب ہے شاہدن. اے محبوب اساں تھن شاہد بنا کے بھیجے ہے جی. اور دی میں کتنی بار مثال ہی پیش کی تھی اسی جی میں ڈی کھڑوتا تا آسمان تے نہیں. بولو کتے کھڑوتا ہے؟ آسمان تے کھڑوتا ہے کہ تھوڑے سر دوتے بیٹھے. ڈی کتے بیٹھے آسمان تے کھڑوتا ہے کہ تمو دوتے کھڑوتا ہے. کتے کھڑوتا ہے؟ آسمان تے. لیکن جائیں کول پوچھو آکسی ڈی میرے کولے ہوں لئیے فون کر کے پوچھ کے لئیے لے آکسن ڈی سارے کولے. احسان پور والے آکسن ڈی سارے کولے اور پہاڑ پور والے آکسن ڈی سارے کولے. دائرہ دین پناہ والے آکسن ہونے تو کالا کر. ملتان والے برون والے دے لگا جا جنگ 18,000 میاں والی ملتان سارے آکسن ڈی سارے کولے. مکہ بڑی عجیب گال ہے جیڑے کول پوچھا تھا ڈی سارے کولے. ڈی تا اسمان دوتے ایک قول دے مطابق چوتھے آسمان تھے.
ایک قول دے مطابق پہلے تھے مشہور قول تھے نہیں تا آسمان تھے یار بندہ آدھے نہیں میرے کولے میرے کولے میرے کولے میں آکے مطلب حالے کا شمس فی قبض السماء وضوها یغشى البلاد مشارقا و مغاربا نہیں دا جسم معین آسمان دوتے ہے لیکن اردیاں تجلیاں اور اردیاں روشنیاں پورے جہان تے ہیں مشرق و مغرب جنوب اور شمال تحت اور فوق جن و انس پہلے اور پچھلے تمام کائنات نہیں دی روشنی نال روشن ہے جس طرح نہیں آسمان تے ہے اور دی روشنی پورے جہان تے ہے محمد مصطفیٰ دا سورج علم اور حضور دیاں تجلی جسم مبارک گنبد خضرہ دے وچے لیکن نبی پاک دے جسم دیاں تجلیاں زمین تے بہین تے آسمان تے بہین شرق تے بہین تے غرب تے بہین فرش تے بہین تے عرش تے بہین سورج تے بہین تے چاند تے بہین مولویاں تے ہن تے علماء تے ہن عام تے ہن تے خاص تے ہن شام تے ہن تے صبح تے ہن رات تے ہن تے دی تے ہن الفاظ تے ہن تے معانی تے ہن دستار تے ہن تے وقار تے ہن بہار تے ہن اور دنیاوی روحی روحانی رفتار تے ہن بلکہ خیر تے ہن بلکہ دائرہ خلت تے ہن دائرہ محبوبیت تے ہن دائرہ مجددیت تے ہن دائرہ قطبیت تے ہن دائرہ مشائخ تے ہن اولیاء تے ہن فضلاء تے ہن ولایت تے ہن کتب تکوین تے ہن کتب ارشاد تے ہن رشد تے ہن خدا تے ہن ہدایت تے ہن ظہور تے ہن بطون تے ہن کشف تے ہن کشوف تے ہن حضور دیا تجلیاں مشرق چن ملکوت تے ہن شدرت تے ہن جنت تے ہن حورت تے ہن غلمان تے ہن جنت دے محلات تے ہن جنت دے گل پھل باغیچہ تے ہن جنت دیا بہارات تے زینت تے ہن جنت دی رفعت تے شرافت تے ہن جنت دے محلہ تے ہن لہرت تے ہن انہار تے ہن شراب طہور تے ہن کائنات دا کوئی ذرہ تجلی محمد تو خالی نہیں اور جہاں پرے ہے اسادہ مائی وسدہ ذرے ذرے اسادہ مائی وسدہ ذرے ذرے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تشریف رکھو ٹائم بالکل تھوڑا ہے تشریف رکھو سارے احباب تشریف رکھو ٹائم بالکل مختصر ہے تشریف رکھو سارے احباب سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا مطلب ہویا بولو نا ذرا تو میں یہ مطلب سمجھے دا پیا کہ حاضر ناظر دا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک مدینہ منور ہے اور بولو نا حضور دا جسم مبارک کیڑی جگہ دوتے مدینہ منور ہے لیکن حضور دے جسم دیاں تجلیاں ساری کائنات جن ہے اور اے معنی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان بریلوی دے شعر دا وہی جلوہ شعر بشعر ہے یہ فرمایا بولو وہی جلوہ شعر بشعر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی موج ہے وہی لہر ہے وہی پاٹ ہے وہی دور ہے اعلیٰ حضرت نہیں آقا وہی ذات شعر بشعر ہے ذات ہو رہے تے جلوہ ہو رہے جس طرح سورج دی ذات پر سورج کی دلالت سورج کے جسم پر مطابقی ہے اور روشنی پر التزامی ہے تو روشنی سورج کو لازم ہے اور اس کا مدلول التزامی ہے اور جو سورج کی ذات ہے وہ اس کا مدلول مطابقی ہے تو ذات ہو رہے روشنی اسنو لازم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مدینہ منورہ چھے لیکن حضور دے ذات دے جلوے ساری کائنات جن حضور دیاں تجلیاں ساری کائنات جن حضور دے انوار ساری کائنات جن اور اے معنی ہے الشہودو هو الحضور اما بالبصر او بالبصیرہ شہود دا معنی ہے حاضر ہونا یا آنکھ نال حاضر ہونا یا علم نال حاضر ہونا اور بخاری شریف دی حدیث ہے بولو کیڑی کتاب دی حدیث ہے
بخار تسلی نال میری گل سنو، میں جڑی گل کر رہا وہ تو میں تسلی نال مکاونی ہے، کیونکہ میں نے آکھا گیا باقاعدہ کہ تیں تھے آ کے بول رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ میں مہمان ناخواندہ کدا ہی نہ گیا کہہ جاتے، میں نے چونکہ آکھا گیا اور بساط اسرار آکھا گیا، اس واسطے میں ایک گل کر کے پھر ختم کر سا، کیونکہ میری بھی مصروفیت ہے، یہ الحمدللہ جڑی دربار عالیہ ہے اتھے علم دی خوشبو آندی، ہن خانقاہاں تے یہ گلاں نہیں رہیاں، سمجھ آندی پئی نے؟ اے او خانقاہ اس 2022 جتھے درسیات پڑھی دے پہنے، تو انہوں پتہ ہے کہ اے اصل مجدد صاحب دیاں تا تعلیمات اے مجدد صاحب دا کیا مطلب ہے جڑی انہاں تعلیم دیتی ہے کہ اس تعلیم دیو، اور درس نظامیہ جڑا سلف صالحین آل ہے، جڑا شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹ بھی پڑھا ہے، جڑا مولانا فضل حق رام پوری پڑھا ہے، جڑا مولانا فضل حق خیر آبادی پڑھا ہے، جڑا مولانا عبدالحق خیر آبادی پڑھا ہے، استاد المدرسین شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے، جڑا میرے استاد ہیں اور زمانے دے استاد ہیں، اور جس طرح سورج اپنی چمک بادشاہ اسمان دا بغیر کہ خوشامد دے، کیونکہ میں اپنے ابے دا شاگرد دیا، میرے ابے دا تدریس دی دنیا دے وچ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سورج علی مقام عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ اس خانقاہ تے بھی اس فقیر دے ترائے طالب العلم جڑے پڑھ کے اس دار سے جو پڑھیں دے پین، اور وہ سلف صالحین علیہ کتابوں پڑھیں دے پین، صدرہ حمداللہ ملا حسن سلم العلوم حسامی مختصر المعانی متول توضیح تلوی جڑیاں کتاباں دے ناج کلالے مولوی نہیں آندے، اور انہاں دیاں اصطلاحاں کے سمجھن کہ استعارہ بالکنایہ کے ہے، مکنیہ کے ہے، ترشیح کے ہے، تجرید کے ہے، اطلاق کے وے، طبیعہ کے وے، منطق دے دنیا محملہ کے وے، محملہ قدمائیہ کے وے، محصورہ کے وے، شخصیہ کے وے، جزیہ کے وے، کلیہ کے وے، عکس کے وے، عکس نکیر کے وے، مغالطہ آمت الورود کے، اور مغالطہ آمت الورود حمداللہ کیڑا جواب دیتا ہے، اور صحب آداب باقیہ کیڑا جواب دیتا ہے، اور واسطہ فی الاثبات کے وے، واسطہ فی العروج کے وے، واسطہ فی ثبوت کے وے، واسطہ فی ثبوت سفیر ماد کے تے غیر سفیر ماد کے، ابنا سبحان اللہ کو کوئی مجمع چون نعرہ لاؤ تجار واتا دیو، کوئی نعرہ لاؤ پتہ لگے کہندی دربار تے بیٹھے ہو، واہ بھائی واہ، شیخ القرآن، اور اس درگاہ دا رابطہ کرنا لے حضرت مجدد الف ثانی سرہندی نقش بندی نالے، جس نے بادشاہ کھائی جہاں اکبر بادشاہ کہ میرے کو سجدہ کر، آپ نے آکھا اللہ تو سوا سجدہ کہندہ جائز نہیں، مجدد نہیں جھکدہ تیرے کو، اس بھاج کنگن تپا کے آپ دے ہاتھے چپوائے، آپ نے فرمایا جو کچھ کارگن اے سار اللہ دے کو جھکن دا مزہ چاہ چکا ہے، اور تیرے کو نہیں جھکدہ، علامہ اقبال یہ تو نہیں آکھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور وقت ہو گیا تو میں مکتوبات شریف بیان کرا، اور وقت ہو گیا تو میں عروۃ الوثقی خواجہ معصوم نقشبندی دے مراقبات بیان کرا، اور وقت ہو گیا تو خواجہ عثمان تابانی دا مفہوم بیان کرا جڑے انہوں نے توضیح کی تین، اور وقت ہو گیا تو خواجہ سراج دامانی اور ابو سعید دہلوی اور احمد سعید مجددی اور مرزا مظہر جانا اور خواجہ غلام علی دہلوی، ہاں جی، اور مجدد الف ثانی اور باقی باللہ اور امیر کلال اور عبد الخالق غجدوانی اور بہاؤالدین نقشبند، اے شاہ نقشبند تو نقشے مرا بے بند اور نقشے چنی بے بند کے کوئی اند نقشبند، اور تن کیڑا پتہ ہے نقشبندی شیخ دے مشارے کو انوار اور تجلیات دا جیدی بارگاہ کوئی سچے دل نہ لاوے تا ہاتھ پکڑ کے محمد مصطفیٰ بھل سبحان اللہ کیا سمجھے جاتی ہے جی، اور تو کیا انہا مراتب و مقامات رو جاڑے اللہم فضل سبحان اللہ ہے جی، اور میں خیر ہے سبحان اللہ جذبہ ناظر آکھو بھائی تو زبی میں کیا میں ختم کردہ بالکل ختم کردہ سمجھ آئی، لیکن چار لفظ میرے ذہن اچھ رکھیں جو تیرے ذہن اچھ باون، اور تن اتنا پتہ ہوئے کہ لنک تے رابطہ کیڑے پاسے چل دا پہ ہے، تن اتنا پتہ ہوئے کہ مراتب و درجات کیڑے پاسے چل دے پہن، تن اتنا پتہ ہوئے کہ لین کیڑے پاسوں آن دی پئیے، اور ایک کیڑے فقیر
دی لے نے جڑے فقیر نو کیا کھائے نبی پاک معراج تے گئے اکے ہاں گئے اکے حضور معراج تے گئے تا آسمان دا تبوہ کوئی نہیں پیر شواق جڑی مسجد وچ کھڑے ہن اور دی کانتے تو پر ہی لنگ گئے تے اور ہی لنگ آیا ہے اکے نبی پاک انج گئے تے انج آئے میں حضور دا غلام ہاں میرے سامنے قد نہیں پردہ بن دی تے ذات مصطفیٰ دے سامنے بھائی آسمان کی جو پردہ بن سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہے جی ایک حدیث بیان کر چھوڑا بولو بھائی ذرا حبنا لاکھو میں بولو بھائی حبنا لاکھو ذرا ہے جی ہے بخاری شریف ہے اور فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح البخاری اور میرے ابا جی فرمائیں جلے امام بخاری نے قبر اچ دفن کیتا گیا تو انہوں دی قبر اچ کستوری دی خوشبو آ دیا اور امام بخاری دے جسم تے پسینہ بہو آیا کیونکہ متھے تے پسینہ آونا موت دے وقت ایمان دی علامت ہے ناک دا اچھا ہو وجنا بھی ایمان دی علامت ہے اور آخری ٹائم اکھاں چو ہانج دا ڈھائے پومنا بھی ایمان دی علامت ہے اے ترائے علامت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ رکھین امام بخاری دے بدن چو پسینہ بہو آیا تے کہیں خواب چ ڈٹھا نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں یا رسول اللہ کس واسطے کھڑے ہو فرمایا امام بخاری فوت ہو گیا ہے وہ دے جنازے شامل ہونا ہے انتظر محمد ابن اسماعیلہ میں ان دی انتظار کر رہے ہیں لقد رأیت فی مقامی ھذا کل شے نبی پاک فرمائے میں اسے جاتے کھڑو کہ ہر شے دیکھ کے دے کل شے کل ہے کل کلیے ہے کل افرادیے ہے کل مجموعیے اور جلے کل ذکرہ دتی آوے اس لئے کل افرادی ہو جائے تو مانا کل شے دا بن جائے اللہ دے نبی فرمائیں تحقیق میں اس جاتے دیکھ کے ہر ذرے ذرے نو دیکھ کے دے اس جاتے کھڑے ہو کے ذرے ذرے نو دیکھ کے دے کل شے ہر شے دیکھ کے دے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو علم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور تھوان مزید عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا تو میں بڑا وسیع بیان کر رہا اور کدا وقت ملا تو میں تعلیمات مجدد اور تعلیمات نقشبند بیان کرے سا اور درویش بیان کرے سی اور مخلوق سن سی اور شام ہو جا سی پھر نماز تو بعد عشاء ہو جا سی پھر عشاء تو بعد صبح ہو جا سی لیکن سلسلہ کلام دا ودہ تو ودہ سی زم زم کے تھم تھم کے جم جم کے شیئن فشیئن رتبتن فرتبتن نجمن فنجمن لفظن فلفظن مانن فمانن مقامن فمقانن تعلیمن فتعلیمن علمن فعلمن بیانن فبیانن کلام تکلمن فتکلمن تدرسن فتدرسن معانی ودی آسن اور دل دی زمین شیرات فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن شیخ القرآن فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن شیخ القرآن سمجھ آئی وسعت دل ہے بہت وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے وآخر دعوانا الحمدللہ